طرح سے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، آپ کا جو کڈنیپ کرنے والا پوائنٹ تھا اسی کو ساری دنیا ٹو کر رہی ہے، اور سبھی اپنے تبصروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ نہیں تھی، وہ کیپچر کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اغوا تھا. اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. لنزے گراہم نے اسی سلسلے میں ایران کے مظاہروں کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دھمکی دی، اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور وہاں جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاج کو دبانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جواز مل جائے گا ایران میں مداخلت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی، دیر نہیں ہوگی اب اس میں. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. کیا ہے وہ، کیا چیزیں تیار ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریژیم چینج کا جو ان کا پلان ہے، جس کے اندر CIA کے ایجنٹس کافی عرصے سے ایران میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایرانین جنرلز کو اسیسینیٹ کیا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ تو اگر چاہتے تو علی خامنئی کے پاس بھی پہنچ سکتے تھے. ابھی لنزے گراہم نے یہی کہا ہے تو خامنئی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ان کے وہاں آن دا گراؤنڈ بوٹس جو ہیں اس وقت، دے انٹیلیجنس، اور جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا پلایا، برائب کی ہوئی ہے، وہ تیار ہے بالکل. دے آر ریڈی ٹو سیز کنٹرول آف ایران. یس، مگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ انٹل سچ ٹائم کہ عوام وہاں کی تھوڑی سی اور کھڑی ہو جائے. اب وہاں جو رائٹس شروع ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر بڑا امریکن پیسہ لگ رہا ہے، کوئی اس پہ شک نہیں ہے. مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں دے آر ویری upset and tired and of the difficulties under the Islamic regime. اور کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے اسلامک رجیم کے لیے. لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ ایک لبرل انٹرنیشنلی نان آئسولیٹڈ قسم کی گورنمنٹ آئے، تاکہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ختم ہوں اور ہماری کوالٹی آف لائف امپروو کرے، بیکاز اٹس پریٹی بیڈ. جو ایرانین کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، کھانے کو نہیں ملتا، بازار بند ہوتے جا رہے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. امریکہ کے سینکشنز اتنے سخت ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کرٹیکل میس اپرائزنگ ہو جائے. اسی لیے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عائشہ، وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. 25-36 لوگ مارے گئے اکراس ایران. اگر یہ بڑھ جاتی ہے اگر ٹول، اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے، ہم عوام کے ساتھ ہیں، یہ ڈرامہ ہے. اچھا، تو اب یہ پوزیشن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے، اور اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ رجیم چینج ہو اور وہاں پرو امریکن رجیم آئے، وچ مینس کہ جو اسرائیل کے ساتھ پنگے نہیں لے گی، لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی، ہوتھیز کو سپورٹ نہیں کرے گی، پیلسٹینینز کو سپورٹ نہیں کرے گی وغیرہ، جو اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا ہے، اور جس حد تک کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک دی اٹیک آن ایران از کمنگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دکھاوے کے ساتھ اپنے B-2 بامرز اور B-52 بامرز جو ہے وہ بھیج دیے، وچ آر دا لانگ رینج بامرز، جو کہ پہلے بھی استعمال کیے تھے. اس کے علاوہ ریفیولنگ پلینز، کیونکہ ان کو ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے فائٹرز کو. سو آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو اٹیک ایران اگینسٹ بائی دی ایئر. ٹھیک ہے، اس کی پوری تیاری ہے، اور اٹ کوڈ ہیپن سم ٹائم ان دی نیکسٹ 6-7 days. اسیسینیشن ایز ویل. اچھا، وہ اب آئی تھنک دیکھیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ڈومیسٹک اپ سرج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پہلے آ گئے تھے سیدھے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ اور بڑھے. ابھی سارے ایران میں نہیں ہے پروٹیسٹ، ابھی کافی ساری پروونسز میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، لمیٹڈ ہے، ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی. مگر ان کی کوشش ہے کہ ایک کرٹیکل میس ہو جائے، تاکہ یہ نظر آئے کہ وہاں کی عوام چاہتی ہے رجیم چینج، اور امریکہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے، یہ نہیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے آیا ہے. سو دے ویٹنگ فار دیٹ. بٹ اس کے لیے انٹرنیٹ بلاک کر دینا اور عالمی ذرائع ابلاغ تک وہ خبریں نہ پہنچ تو ایران کی طرف سے، تو اس تک ایکسیس کیسے ہوگی؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں حالات بہت خراب؟ CIA کیا کر رہی ہے وہاں؟ ایکسیس دے رہی ہے نا، ایکسیس تو دے گی نا CIA. انٹرنیشنل دنیا کو تو پتہ چل جائے گا نا ایران میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو یہ کریں گے نا پروپیگنڈا، تو وہ تو ہوگا. تو دیٹ ڈزنٹ میٹر. وہ تو جس دن چاہیں گے وہ ایران کو بلاک کر سکتے ہیں، ان کی ساری ایئر فورس کو بلاک کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان دا نیکسٹ 7-10 days پروٹیسٹ جو ہیں یہ بڑھیں گی، اور لوگ مارے جائیں گے، اور امریکن انٹرونشن وایا بامبنگ ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک دے ول اٹیمپٹ ٹو پٹ پریشر آن علی خامنئی، یا تو کہ بھاگو یہاں سے، تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ انسٹال کر سکیں. اوکے، وہاں بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بیہائنڈ دی سین، جسٹ لائک مادھوری؟ آئی تھنک میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، وہاں اسٹینڈ ڈاؤن کریں گے.
लोगों को. देखिए वेनेजुएला में तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पहुंचे, वहाँ से सीज किया फौज के साथ अंडरस्टैंडिंग थी. कोई सिक्योरिटी एंड आर्मी. ओके. वो ऑलरेडी CNN ने एक पूरा प्रोग्राम किया आयशा, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस किस को उन्होंने पैसे दे के न्यूट्रलाइज किया और किस किस को स्टैंड डाउन किया, और कैसे 10 मिनट के अंदर अंदर वो आए हैं हेलीकॉप्टर से, ये नीचे उतरे, क्यूबन्स को मारा है, बाकी सारे जो उसके गार्ड्स थे वो हट गए, मेल्ट अवे कर गए, स्टैंड डाउन कर गए, और ये गए पकड़ा, ले आए और चले गए. सो वो तो इट्स वाज ऑपरेशन जिसमें काफ़ी प्लानिंग हुई थी, पैसे दिए हुए थे और बिल्कुल टारगेटेड था. ईरान के अंदर भी ये कर सकते हैं ऐसे, बिकॉज मैंने पहले कहा कि वो जो पहला राउंड हुआ था ना बिफोर दी अटैक, जिसमें इन्होंने बहुत सारे उनके जनरल्स को अटैक करके मार, उनको पता था कहाँ कहाँ है, उनको मार दिया था. तो आई थिंक इसी किस्म की सिचुएशन ईरान में बनने जा रही है. दे विल ट्राई एंड एस्टैब्लिश, पहले आवाम की, वेनेजुएला में तो आवाम का इशू कोई नहीं था, यहाँ उन्होंने आवाम को भी बढ़ाया, ठीक, उनसे भी करेंगे, अटैक बाय द प्रोटेस्टर्स ऑन द पैलेस, ये वो सब चीज़ें होंगी और इस किस्म की, एंड देन द बॉम्बिंग एंड देन द CIA एक्सट्रैक्शन, और फिर ये कि जी उसको भगाओ यहाँ से या पकड़ो एंड सो ऑन. तो इस किस्म का मिक्स्ड ऑपरेशन करेंगे ये. ठीक. लेकिन सेठी साहब, ईरान की जानिब से कहा गया कि हमारी तैयारियां पहले से बहुत बेहतर और बहुत मजबूत हैं, तो रिटेलिएशन का. हाँ, अब ये है कि ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला, उनके पास तो कुछ भी नहीं था रिटेलिएट करने के लिए. ईरान ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर बमबारी, पहली बात ये है कि ये प्रोटेस्टर्स जो हैं जो मर्जी कर ले, हम इनको नहीं आगे आने देंगे, ये हम इनको कुछल देंगे. वो कर रहे हैं जी, उन्होंने कहा गैर मुल्की हाथ की इन्वेस्टिगेशन इसलिए हम करेंगे. वो 100 बंदे भी और मारने पे तो मार देंगे, पहली बात. दूसरी बात ये है कि अगर ये अटैक करते हैं बाय द एयर, तो ईरान विल अटैक अमेरिकन इंटरेस्ट एंड इजरायली इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट. उनके पास जो उन्होंने अपनी पूरी मिसाइल्स तैयार कर ली, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना डू और डाई, वो पूरी जो कुछ है दे विल थ्रो इट एट इजराइल. उनको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि हम तो मर रहे हैं अब, हाँ, तो लेके हम तो डूबे सनम साथ लेकर डूबेंगे, और वो इजराइल को, सिटीज़ को मेजर असॉल्ट करेंगे, और मैनी ऑफ द मिसाइल्स विल गेट थ्रू. वो अमेरिकन बेसिस इन द रीजन उनको अटैक करेंगे, एंड मैनी ऑफ देम विल गेट थ्रू. एंड इट मे बी कि उसके बाद रेजीम चेंज हो जाती है, अमेरिका विल एंड इजराइल टुगेदर विल सक्सीड, इट मे बी, बट नुकसान बहुत ईरान करेगा, इस पे कोई शक नहीं है. तो ये एक बहुत खूनी जंग होगी, तसादुम होगा. लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं समझते आप? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं है ना, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो वॉर होगी ना. तो दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू, बाकी सब चुप करके बैठे रहेंगे. चुप कर, चाइना भी चुप करके बैठा, रशिया भी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. वो सिर्फ एक UN के अंदर ये होगा कि अमेरिका ने बड़ी ये किया वो किया, अदरवाइज ईरान इज ऑन हिज ओन. Okay. Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. Oh, no one. Not even पाकिस्तान. पाकिस्तान का क्या सवाल ही पैदा नहीं होता. ओके, तो इस मुल्क में ऐसा चेंज खित्ते पर कैसे असरअंदाज होगा इन कमिंग टाइम? हमारी यही सबसे बड़ा डर है हमें, कि अगर ईरान के ऊपर होता है तो जाहिर है कि हमारे यहाँ भी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट शिया पॉपुलेशन, और हमारे यहाँ भी एक इस्लामिक सेंटिमेंट है, और हमारे यहाँ भी एंटी अमेरिकनिज्म है, एंटी इजराइलिज्म है. तो हमारे यहाँ भी दे कैन बी प्रोटेस्ट्स. ऑलरेडी देयर आर प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट. जी. तो ये लोग जो कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये लोगों को बाहर निकाल सकते हैं ऑन सम अदर एजेंडा, एंटी अमेरिकन एजेंडा, प्रो ईरान एजेंडा, मगर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है या जो इम्पैक्ट है वो तो हुकूमत के ऊपर होगा ना. ये सारी स्टेबिलिटी सब उड़ जाएगी.